بسم اللہ تعالی حامد و مسلی و مسلمہ اللہ جل جلالہ کی فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آسان قاعدہ کی آسان تشریح کی جا رہی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں اس زبان کو بھی اچھی طرح سیکھنے اور اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فارسی کے جو شوقین ہیں وہ اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے اسے سیکھنے کی کوشش کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ پچھلے سبق میں ماضی مجہول کے متعلق بیان کیا گیا تھا اور اس کی جو تمرین تھی وہ سوالات تھے اسے حل کیا گیا تھا۔ آگے مصادر بھی بتائے گئے تھے اور ان مصادر پہ جو ان کی گردان ہے وہ بھی بیان کی گئی تھی۔ آج اس کا یہ فارسی سے اردو اور اردو سے فارسی بنانا اس کا سبق ہے۔ اس کے سماجی منفی کا بیان ہوگا۔ اب یاد ہے کیا آپ نے پیچھے بتایا تھا کہ آراستن مصدر یاد کرنا ہے، معنی سنوارنا، بخشیدن بخشنا، پسندیدن پسند کرنا، وقت نوازنا، دادن دینا اور ستودن تعریف کرنا۔ اب آپ نے اس سے ماضی مطلق مجہول بنانی ہے تو پہلے آراستن سے ماضی مطلق مرفوع بنائیں، نون ہٹائیں اور اس سے پہلے رفع ساکن کریں تو آراست ہو گیا۔ اب ماضی مطلق مجہول مرفوع بنانی ہے تو اس کے آخر میں ہا شد لگائیں تو آراستہ شد، تو یہ تو ماضی مطلق مثبت مجہول بن گئی۔ وہ اردو میں بتایا تھا کہ ماضی مطلق مرفوع کے آخر میں لفظ گیا زیادہ کرتے ہیں، تو لفظ گیا زیادہ ہو تو اسے اردو میں ماضی مطلق مثبت مجہول کہتے ہیں۔ اب یہ پہچان آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ یا فارسی کا اردو میں ترجمہ کریں آراستہ شدی، تو میں نے بتایا تھا پہلے علامت دیکھیں۔ آراستہ شدی میں یا علامت جو آئی یہ میں بتا رہی ہے یہ صیغہ واحد حاضر ہے، اور لفظ شد جو آراست کے آخر میں آیا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی مطلق مجہول ہے۔ اس لیے اب آراستن کا معنی پہلے دیکھیں۔ آراستن کا معنی سنوارنا، تو اب آراستہ شدی جب ہم نے دیکھ لیا تو ہمیں پتہ چلا یہ صیغہ واحد حاضر ہے، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے۔ تو اب ترجمہ ہم کریں گے سنوارا گیا، تو سنوارا گیا۔ شدی میں یا، اس یا کا اردو میں ترجمہ تو، اور اردو میں یا جو ہے واحد حاضر کی علامت ہے، یعنی ایک کرنے والا ہے جو موجود ہے، یا ایک وہ ہے جس پہ کام کیا گیا ہے تو وہ موجود ہے، حاضر ہے۔ تو آراستہ شدی تو سنوارا گیا۔ اب آگے ہے بخشیدہ شدم، پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ میم ہے تو میم واحد متکلم کی علامت ہے، یعنی یہ صیغہ واحد متکلم، اس سے ہمیں پتہ چلا یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے۔ اب فعل کون سا ہے؟ اب ہم نے دیکھا کہ بخشیدہ شد ہے، تو شد آ گیا ہے، بخشید سے آخر میں ہا شد لگا، تو جب یہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شد لگے مجہول بن گیا، تو صیغہ یہ مجہول، یہ فعل مجہول ہے، ہم کہیں گے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ اب اس کا ترجمہ مجہول کا ہوگا، بخشید کا معنی تو اس نے بخشا، لیکن شدم آ گیا، اب گیا لگائیں اردو میں تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں بخشا گیا، یعنی میم واحد متکلم میں بخشا گیا۔ پسندیدہ شدید، اب شدید میں جب یا دال دیکھا، یا دال آپ نے بتایا علامت ہے جمع حاضر کی، لہذا یہ صیغہ تو جمع حاضر کا ہو گیا۔ آگے دیکھنا ہے ماضی مطلق معروف مجہول کون سی ماضی ہے، تو یہ پسندید کیا کہ ہا شد لگا ہے، یہ بتا رہا ہے ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، اسی کا جمع مذکر حاضر ہے۔ پسندیدن کا معنی تھا پسند کرنا، اب ترجمہ کر لیں گے تم پسند کیے گئے، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اور نواختہ شدن، اب نون دال آخر میں ہے جو بتا رہا ہے کہ صیغہ جمع غائب کا ہے، اور اس میں شد آ گیا، نواختہ کی شد آ گیا، ماضی یہ مطلق مثبت مجہول ہے، تو ہمیں پتہ چلا صیغہ جمع غائب فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ اب نواختن کا معنی دیکھو کیا ہے؟ نوازنا، اب اس سے اس کا ترجمہ ہو جائے گا وہ نوازے گے۔ افتہ گفتہ شدنت، یہی شدن نون دال وہی صیغہ ہے، گفت کا ترجمہ دیکھ لیں، گفتن کہنا تو گفتہ شدن،
وہ کہے گے، اسی کا جمع غائب، فعل ماضی مطلق مجہول۔ دادا شدیم، یا میم آ گیا جمع متکلم ہے، اور شد آ گیا داد کے آگے، تو یہ ماضی مطلق مثبت مجہول ہے۔ دادا میں نے دینا، اب اس کا ترجمہ کر لے ہم دیے گئے، کیونکہ گیا گئے سے اردو میں ماضی مطلق مثبت مجہول کا ترجمہ ہوگا۔ پسندیدم، دیکھو یہ طریقہ ہوتا ہے چیک کرنے کا۔ اب پسندیدہ نے اس میں صیغہ دے دی ہے کہ حالانکہ یہ جو سبق چل رہا ہے یہ ماضی مجہول کا ہے، لیکن اب یہ بچوں کو چیک کرنے کے لیے اب یہ کرتے ہیں پسندیدہ میں شدھ ہے کوئی نہیں، تو یہ تو پسندیدن سے پسندید اور دیدم یہ تو جمع متکلم ہے اور پھر ماضی مطلق معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ اب بچے کا پتہ چلے گا رٹل گئے وہ یہ سمجھا ہے۔ اب پسندیدن اس کا ترجمہ میں نے پسند کیا، جمع متکلم، پھر ماضی مطلق معلوم مجہول نہیں ہے۔ دادا شدی، اب یا آخر میں کھڑی ہے تو واحد حاضر ہے، یعنی صیغہ واحد حاضر ہے، اور شد اس کے ساتھ کھڑا ہے تو یہ صیغہ واحد حاضر فعل ماضی مثبت مجہول۔ دادن دینا، دادا شدی، تو دیا گیا، تو اردو میں ہو گیا، تو دیا گیا، یہ اردو میں صیغہ جمع حاضر ہے۔ نواختند، اب دیکھو نواختند شد کوئی نہیں لگایا، اور نواختند سے نون کو اٹھایا تا ساکن نواخت اور جمع بنا لیا نواختند، تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ تو نواختن کا معنی نوازنا، انہوں نے نوازا۔ اب اس میں گیا کا ترجمہ نہیں کریں گے، معروف کا ترجمہ کریں گے، کیونکہ نوازنا سے الف ہٹا دیں گے تو نون الف نہ ہٹا دیں گے، پھر آخر میں الف لگائیں گے، نوازا، انہوں نے نوازا۔ اور آراستہ شدیم، اب شدیم یا میم کھڑی ہے جمع متکلم ہے، اور آراستہ کے بعد شد آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ہم سنوارے گے، ستودہ شد، شد آخر میں آ گیا، دال ساکن ہے، اس کا مطلب ہے یہ واحد غائب کی علامت ہے، تو صیغہ بھی واحد غائب ہے، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول۔ ستودن تعریف کرنا، تعریف کیا گیا۔ بخشیدید، اب بخشیدید میں دیکھیں تو یا دال ہے، اس سے پہلے شد وغیرہ کوئی نہیں، تو بخشید سے بنا ہے، تو بخشیدن مصدر سے، اس کا مطلب ہے یہ صیغہ واحد بخشیدید صیغہ جمع حاضر ہے، اور فعل ماضی مطلق مثبت معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ تم نے بخشا، تم نے بخشا، یہ تو ہو گیا فارسی کا اردو میں ترجمہ۔ اب ہے فارسی بنو میں نے دیا، اب دیکھو میں نے دیا، اس میں بھی اب میں دیا گیا نہیں، کہ اردو میں آپ نے دیکھنا ہے ماضی کون سی ہے، اگر ہوتا ہے میں دیا گیا تو گیا آ گیا تو ہم کہتے ہیں ماضی مطلق مجہول ہے، لیکن یہ میں نے دیا، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اردو میں جو مصدر ہے مثلا تو اس کے آخر میں نہ ہٹاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے آخر میں الف ہے یا واو ہے، اگر وہ کوئی نہیں تو پھر الف بڑھا دیتے ہیں، اگر الف واو ہو تو پھر یا بڑھا دیتے ہیں، تو اسی میں مضبوط بن جاتا ہے۔ یہاں اردو میں دینا، دینا سے نون الف نہ ہٹائیں تو پیچھے دین ہی بچتا ہے، تو اب اس کے آگے الف لگائیں تو دینا، یہ ماضی مطلق معروف اردو کا صیغہ بن گیا، تو اب اس کے لیے واحد متکلم لینا ہے، میں نے دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ صیغہ واحد متکلم کیا ہے، اردو میں فعل ماضی مثبت معلوم ہے، تو ہم فارسی بھی اس کی یوں ہی بنا دیں گے۔ فارسی میں ہم دیکھیں گے کہ دینا کی فارسی کیا ہے، دادن، دینا، اور دادن سے جب نون ہٹایا دال ساکن کی داد بن گیا، اب اس کو واحد متکلم لینا ہے تو اینڈ میں میم لگا لو، میم سامنے لگاؤ، دادم، میں نے دیا، تو لہذا یہ فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ پسند کیا گیا، اب وہ آیا ہے تو یہ اردو میں واحد غائب کا صیغہ ہے، گیا ہے یہ بتا رہا ہے یہ مجہول ہے، تو اردو میں صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق مجہول ہے، تو اب ہم اس کو اس طرح فارسی میں بنا لیں گے کہ پسندیدن، پسندیدہ پسند، اور پسندیدن پسند، پسند کیا کہ جب ہا شد لگائیں گے تو پسندیدہ شد ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ فارسی میں ماضی مطلق کا صیغہ بن گیا واحد غائب، پسندیدہ شد، وہ پسند کیا گیا۔ تم نے تعریف کی، اب جب تم نے تعریف کی تو گیا کا لفظ کوئی نہیں آیا، اور تعریف کرنا اور کرنا سے آپ نے ماضی مطلق بنائے، تو اس سے کیا ہے کرنا، تو کرنا سے ماضی مطلق جو ہے کیا بنے گی، اس نے کیا، تو نے کیا، تم نے کیا، میں نے کیا، ہم نے کیا۔ اب تم نے کیا اردو میں جمع مذکر حاضر فعل ماضی مطلق مثبت معلوم کا صیغہ ہے۔ اب فارسی میں آپ چلے جاؤ کہ فارسی میں تعریف کرنے کا لفظ کیا ہے، وہ ہے ستودن، تعریف کرنا، جب ستودن سے نون ہٹاؤ گے دال ساکن، تو اب تم میں تم کے لیے یادہ لگاتے ہیں تو ستودید، تو کیا بن گیا ستودید، تم نے تعریف کی اردو میں،
ہم فارسی میں کہیں گے ستودے، تم نے تعریف کی، ہم بخشے گے، یہ جو گے ہے یہ بتا رہا ہے سیگا، یہ پھر جمع یعنی ہم سے بتا رہا ہے سیگا جمع متکلم ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول ہے۔ تو آپ اسی طرح فارسی میں بھی فعل ماضی مطلق مثبت مجہول بنا لیں، یعنی ہم بخشے گے تو بخشیدن، تو بخشیدن سے بخشید ماضی مطلق ہے، آگے ہا شدیم لگائیں یا میم سیلگم، تو کیا بخشیدہ شدیم، ہم بخشے گے، یہ فارسی میں بن گیا۔ تو نے سنوارا، اب یہ دیکھیں تو نے سنوارا کوئی یہ وغیرہ نہیں ہے، اور یہ ماضی مطلق مثبت معلوم ہے، اور جمع حاضر کا صیغہ ہے، واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو اب آپ کیا کریں، سنوارا، تو سنوارے کی فارسی کیا ہے، اراستن۔ اب آپ کہیں کہ اراستی، صرف واحد حاضر کی ضمیر اور علامت لگائیں، اراستی تو نے سنوارا، تو یہ ماضی مطلق مثبت معروف کا واحد حاضر کا صیغہ بن گیا۔ وہ نوازے گے، یہ گے آیا، اس کا مطلب ہے اردو میں بھی یہ ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ صیغہ واحد غائب ہے۔ تو اب آپ ماضی مطلق میں بھی پہلے نوازنا کی فارسی دیکھیں، نواختن، اب جب وہ نواختن ہے تو اس کی پہلا صیغہ ماضی مطلق مثبت مجہول کا بنانے، نواخت یا کہ ہا شد لگائیں، نواختہ شد، تو کیا کہا، تو وہ نوازا کیا، اب جمع بنانا ہے تو یہاں ہے جمع، وہ نوازے گے، تو نواختہ شدند، وہ نوازے گے۔ تم نے لکھا، تم نے لکھا، اب تم جمع حاضر بتا رہا ہے، اور لکھا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معروف ہے، مجہول نہیں ہے۔ تو اب فارسی میں دیکھیں مصدر کیا تھا، نوشتن، لکھنا، تو نوشتن سے نوشت بنا، اب نوشت کے آگے یا دال جو جمع حاضر کے نمت یہ لگاؤ، نوشتید، تو کیا ہوا، تم نے لکھا، وہ تعریف کیے گے۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کا ہے، کیونکہ گے اور وہ، یہ نہیں وہ تعریف کیا گیا، وہ تعریف کیے گئے، تو صیغہ جمع غائب کا ہے، اور فعل ماضی مطلق مثبت مجہول کا ہے۔ اس طرح فارسی میں نکالو، تعریف کا معنی تھا، تعریف فارسی میں ستودن، اب آپ اس کا جمع بناؤ، ستودن سے ستود، آگے نون دا لگاؤ، تو آپ آگے شدہ شدند لگاؤ، کیونکہ مجہول بنانا ہے، ستودہ شدند، ستودہ شد، اور شد کے آگے نون دا لگایا، ستودہ شدند، وہ تعریف کیے گئے۔ ہم نے کہا، تو یہ ہم نے کہا بتا رہا ہے کہ ہم جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور یہ ماضی مطلق معروف ہے کیونکہ گے کا لفظ نہیں آیا، مجہول نہیں ہے، ہم نے کہا۔ تو اب آپ نے دیکھا گفت ماضی مطلق پڑھی تھی، تو ہم کے لیے یا میم آخر میں لگاؤ، گفتیم، تو کیا، ہم نے کہا، تو بخشا گیا، جب تو بخشا گیا، گیا کا لفظ آیا تو ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، صیغہ واحد حاضر ہے کیونکہ تو اردو میں واحد حاضر کی علامت ہے۔ اب بخشا گیا، اس کی فارسی کیا ہے، بخشیدن، بخشنا، اور بخشیدن سے ماضی مطلق بنی بخشید۔ اب آپ نے ماضی مطلق مثبت مجہول واحد حاضر کا صیغہ لینا ہے، تو آپ نے بخشیدہ شد، اور اس کے آخر میں یا ضمیر لگانی ہے، اور یا علامت کا، بخشیدہ شدی، تو بخشا گیا، اس نے پسند کیا۔ اب دیکھو یہ پسند کیا، اس کا مطلب ہے یہ ماضی مطلق معروف ہے، صیغہ واحد غائب کا ہے، اس آیا ہوا ہے، واحد غائب کی علامت ہے۔ اب آپ پسندیدن، پسند کرنا، تو اس سے ماضی مطلق بنا لو، واحد غائب کا صیغہ، پسندید، اس نے پسند کیا، میں دیا گیا، یعنی میں دیا گیا، تو اب گیا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ماضی مطلق مجہول ہے، میں بتا رہا ہے صیغہ واحد متکلم ہے۔ اب اسی طرح فارسی میں نکالو کہ دادن میں نے دینا، اس سے ماضی بنی داد، اس سے ماضی مجہول بنی دادا شد۔ اب آپ نے واحد متکلم لینا ہے، تو آخر میں دادا شد کی میم لگائیں، دادا شدم، میں دیا گیا۔ تو اس طرح آپ اردو سے فارسی بنا لیں گے۔ اس کے ساتھ آپ آگے دیکھیں کہ ماضی مطلق مثبت معلوم یا ماضی مطلق مثبت مجہول کو منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یعنی منفی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے شروع میں حرف نون کو بڑھا دیا جاتا ہے، بس حرف نون، جیسے آپ نے پیچھے پڑھا پرور، پروردن، پروردی، پروردے، پروردن، پروردی، اب نون زبر نہ لگا دے، نہ پرور، نہ پرورن، نہ پرور، نہ پروردن، نہ پروردی، نہ پروردے، نہ پروردم، نہ پروردے، اس نے نہیں پالا، انہوں نے نہیں پالا، تو نے نہیں پالا، تم نے نہیں پالا، میں نے نہیں پالا۔ اب نہیں کا لفظ اس میں زائد کر دو، مجہول میں بھی یہی کرو کہ پروردہ شد، نہ پروردہ شد، نہ پروردہ شدن، نہ پروردہ شدی، نہ پروردہ شدین، نہ پروردہ شدم، نہ پروردہ شدین، وہ نہیں پالا گیا، وہ نہیں پالے گی، تو نہیں پالے گیا، تم نہیں پالے گی، میں نہیں پالا گیا، ہم نہیں پالے گی۔ اردو میں مثبت کے
کہ پہلے لفظ نہیں یا نہ لگا کر منفی بناتی ہے. جیسے بھی کہا کہ اس نے نہیں پالا، انہوں نے نہیں پالا، یہ لفظ یا نہ پالا اسے یا نہ پالے ان دونوں نے، ان سب نے نہ پالا، یہ لفظ نہیں یا نہ کا لفظ لگا کر اردو میں ماضی مطلق کو منفی بنا لیتے ہیں، اور اس طرح ماضی مطلق مثبت مجہول کو ماضی مطلق منفی مجہول بنا لیتے ہیں. فارسی میں نو لگاتے ہیں. یہ اب آپ یاد رکھنا کہ اراستن سے اگر آپ نے بنانا ہے اراستن، تو اراستن میں تو پہلے الف آ رہا ہے، تو جب الف آ رہا ہے تو اس سے شروع میں جب نون یا آپ با بڑھائیں گے یا میم بڑھائیں گے تو اس الف کو یا سے بدل لیں گے، یعنی آپ کہیں گے نیا راست. یہ آپ یہ یاد رکھنا ہے، نیا راست، نیا راستہ، نیا راستے، نیا راستے، نیا راستم، نیا راستیم. یہ آپ نے ذہن رکھنا ہے. نیا راستہ شد، نیا راستہ شدن، نیا راستہ شدی، نیا راستہ شدے، نیا راستہ شدن، نیا راستہ شدم، نیا راستہ شدی، شدید، نیا راستہ شدم، نیا راستہ شدیم. کہ اس نے راستہ نہیں کیا، انہوں نے راستہ نہیں کیا، تو نے نہیں کیا، تم نے نہیں کیا، تم نے میں نے نہیں سوارا، ہم نے سوارا، وہ سوارے، وہ سوارا کیا، وہ سوارے کیے، تو سوارا کیا، تم سوارے کیے، میں سوارا کیا، ہم سوارے کیے. اس طرح پھر ستودن تعریف کرنا، تو آپ نہ ستود، نہ ستودن، نہ ستودی، نہ ستودے، نہ ستودن، نہ ستودے. وہ اس نے تعریف نہیں کی، انہوں نے نہیں کی، تو نے نہیں کی، تم نے نہیں کی، میں نے نہیں کی، ہم نے نہیں کی. اب مجہول میں چلے جائیں، جب منفی مجہول میں، تو آپ کریں گے نہ ستودا شد، نہ ستودا شدن، نہ ستودا شدی، نہ ستودا شدے، نہ ستودا شدم، نہ ستودا شدیم. وہ تعریف نہیں کیا گیا، وہ تعریف نہیں کیے گئے، وہ تو تعریف نہیں کیا گیا، تم تعریف نہیں کیے گئے، میں تعریف نہیں کیا گیا، میری تعریف نہیں کی گئی، ہماری تعریف نہیں کی گئی. تو اس طرح آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ماضی منفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعل ماضی مطلق معلوم یا فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، ان کے شروع میں لفظ نہ کو بڑھا دیں تو یہ ماضی منفی بن جائے گا. ماضی منفی بنانے کا قاعدہ بیان کر دیا. ماضی منفی کی تعریف کیا ہے، جس میں اب ماضی منفی کی تعریف کیا ہوگی، ماضی منفی کی تعریف کریں وہ جس میں کام کا کرنا یا نہ ہونا، ٹھیک ہے، ماضی اس میں کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، اس میں یہ کیا ہوگا کہ کام کے نہ ہونا سمجھا جائے، کام کا کرنا کام نہیں ہوا اور کام نہیں کیا گیا، تو اسے ماضی منفی کہیں گے. اگر کام ہوا تو کام کا کرنا یا ہونا سمجھا گیا، ماضی مطلق مجھ سے معلوم ہے، اور کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، یعنی اس نے نہیں کیا، وہ نہیں ہوا، تو یہ ماضی منفی ہوگی. نہ دادا شدم کیا سیکھا، معنی بتاؤ. اب نہ دادا شدم، اب میم صاحب میم کھڑی ہے تو ہم کہہ دیں گے واحد متکلم ہے. جب شروع میں نہ کھڑا ہے تو یہ بھی ہمیں بتا رہا ہے یہ منفی کا ہے، اور شد بتا رہا ہے یہ مجہول کا ہے، تو ہم کیا کہیں گے، صیغہ جمع متکلم. یہ تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ میں نہیں دیا گیا، تم پسند نہیں کیے گئے، اس کے بعد سے بتاؤ، تم پسند نہیں کیے گئے تو کیے گئے سے سمجھ آ گئی یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تم حاصل کا ہے، تم پسند نہیں کیے گئے. تو اب آپ کیا کہیں گے، نا پسندیدہ شدید، زیادہ لگائیں گے، تم پسند نہیں کیے گئے. نا شنیدیم کیا سیکھا ہے، یا میم سامنے ہے، آپ کہتے ہیں جمع متکلم فعل ماضی منفی معلوم، کیونکہ شروع میں نہ ہے تو یہ منفی معلوم کا سیکھا ہے. مثبت منفی میں کیا فرق ہے، مثبت میں کام کا کرنا یہ ہونا سمجھا جاتا ہے، منفی وہ ہے جس میں کام کا ہونا یا نہ کرنا، کام کا ہونا یا کرنا نہیں سمجھا جاتا. یہ منفی میں کام نہیں ہوتا، اور مثبت ہوتا ہے جو کام کے ہونے یا کرنے میں دلالت کرتا ہے. پسندی سے ماضی منفی وجود کی گردان کرو، تو پسندی سے ہاتھ شد لگاؤ، شروع میں نون لگاؤ، نہ پسندیدہ شد، نہ پسندیدہ شدن، نہ شدن، نہ پسندیدہ شدی، نہ پسندیدہ شدے، نہ پسندیدہ شدن، شدیم، شدید، نہ پسندیدہ شدم، نہ پسندیدہ شدیم. یعنی نہ پسندیدہ شد، نہ پسندیدہ شدن، نہ پسندیدہ شدی، نہ پسندیدہ شدید، نہ پسندیدہ شدم، نہ پسندیدہ شدیم. گفت سے ماضی منفی معروف کی گردان کرو، تو گفت سے پہلے نون لگا دو، نہ گفت، نہ گفتن، نہ گفتی، نہ گفتے، نہ گفتن، گفتن، گفتیم. اس طرح یہ بن جائے گی. اب آپ کا سبق ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ یاد کرنی ہے، ابردن، امرزیدن، برداشتن، باریدن، پاشیدن، پیوستن. ابردن لانا، امرزیدن بخشنا، برداشتن اٹھانا، باریدن برسنا، پاشیدن چھڑکنا، پیوستن ملانا. بس یاد رکھیں، یہ مصادر یاد رکھنا ضروری ہے آپ کے لیے، اور ان کا معنی یاد رکھنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ فارسی نہیں سمجھ سکتے. پھر ان کے ساتھ جو علامتیں بتا رہے ہیں وہ آپ نے ذہن رکھیں، جو قاعدے بتانے ہیں وہ آپ نے ذہن رکھنی ہیں. پھر جس طرح سمجھا رہا ہوں اس طرح آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ
جلدی ہی آپ فارسی زبان سمجھ جائیں گے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو مل کی توفیق عطا فرمائے۔